السلام علیکم دوستو، میرے سیسی کے معزز باشعور دوستو اور میرے سیسی کے چھوٹے باشعور غیور چھوٹے ملازمین کو السلام علیکم دوستو۔ گزارش ہے کہ کچھ دن سے ہم نے سیسی ہیڈ آفس میں احتجاج کا اعلان کیا تھا، جس میں میری تمام معزز دوسری یونینز، دوسرے اداروں کی یونینز، ایپکا پاپولیشن کراچی ڈویژن اور ایپکا سندھ کے صدر محترم منور علی شاہ صاحب نے ہمارے لیے حمایت کی اور ہمارے احتجاج میں شریک ہونے کا اعلان کیا تھا، جس پر ہمارے عبدالقدوس شیخ بھائی ایپکا کراچی ڈویژن سے، جیسا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی اور کہا ہے کہ کچھ انتظامی لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ہے اور یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ اپنا احتجاج مؤخر کر دیں، ہم آپ سے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ سے بات چیت کریں گے، آپ کے تمام مطالبات مانیں گے، انشاءاللہ بات چیت کرتے ہیں۔ تو سیسی کے غیر ملازمین کو مبارک ہو کہ آپ کے مطالبات کے حل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایپکا پاپولیشن اور ایپکا کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری محترم عبدالقدوس صاحب اور شاہ صاحب کے اسپیشل اس ریکویسٹ پہ، اپیل پہ ہم نے ایک میٹنگ کال کی، جس میٹنگ میں ہم نے تمام اپنے یونینز، ورکر یونینز، اسٹاف، سوشل ورکرز اور جتنے ہمارے حمایتی دوست تھے، سول سوسائٹی کے لوگ، افسران تھے، ان سے مشترکہ میٹنگ کال کی گئی، ان کو بلایا گیا آج، اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوا سب کی متفقہ رائے سے کہ اس احتجاج کو، جو کہ 22 تاریخ کو تھا، اس کو مؤخر کر کے 29 تاریخ کو رکھا جائے۔ اس بیچ میں انتظامیہ سے جو بھی بات چیت ہو، مذاکرات ہو، وہ کیے جائیں۔ اگرچہ معاملات حل کی طرف جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہوتے تو انشاءاللہ 29 تاریخ کو ہم ایک بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، جس میں 22 تاریخ سے زیادہ ڈبل قوت میں ہم اپنی قوت کا اور طاقت کا مظاہرہ کریں گے کہ اسٹاف کی اور ورکروں کی اور دوستوں کی، عوام کی قوت اور طاقت کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کا مظاہرہ کریں گے۔ اس وقت چونکہ ہمارے تمام سوشل ورکر دوستوں نے، این جی اوز نے، ہماری یونینز نے سندھ کے حالات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، سندھ میں جو برسات سے تباہی اور حالات ہوئے ہیں اور وہاں پر لوگ ہماری امداد کے منتظر ہیں، ہماری مدد کے منتظر ہیں، تو تمام ہمارے دوستوں نے، این جی اوز نے یہ بھی متفقہ فیصلہ کیا کہ ان کی مدد کی جائے اور سندھ میں جہاں جہاں پر مخدوش حالات ہیں، پریشانی والے حالات ہیں، وہاں پر پہنچا جائے اور ان بھائیوں کی مدد کی جائے۔ تو اس تناظر میں بھی ہم نے ان دوستوں کو اجازت دی کہ آپ کچھ دن جا کے اپنے بھائیوں کی، دوستوں کی، ہم وطنوں کی، اپنے قوم والوں کی مدد کریں، یہ ان کا حق ہے۔ اس وقت ان کے ساتھ اور ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہمارا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو گزارش کرتا چلوں کہ آج ہمارے پی ایس یو پیپلز اسٹاف یونین کے صدر محترم نواز سمیجو صاحب نے ہمارے لیے ایک ویڈیو جاری کی ہے، ویڈیو بیان جاری کیا ہے، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا فیاض احمد شیخ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف ایک سیسی کا ملازم ہے اور انتشار پھیلا رہا ہے۔ میرے محترم، جب ایک تو میرا آپ سے تعلق ایسے ہے کہ میں سیسی کا ملازم ہوں اور آپ ہمارے ملازمین کی نمائندہ جماعت کا دعوے دار ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں ہماری نمائندگی کا،
اور میں چونکہ وہیں ادارے کا ملازم ہوں، اس لیے آپ میرے بھی ذمہ دار ہیں، آپ سے یہ میرا مضبوط تعلق ہے۔ دوسری بات، اگر آپ میرا ماضی کا ریکارڈ دیکھ لیں، جس طرح کا آپ نے الزام لگایا ہے کہ یہ ہمیشہ مفاد پرست اور ذاتی مفادات کے لیے کام کرتا ہے، تو میری ویڈیوز ریکارڈ پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو میں خود جاری کر دوں گا، جس میں آپ جب ملازمین کے حقوق نہیں لے پائے تو ہم نے احتجاج ریکارڈ کروائے ماضی میں بھی اسٹاف کے لیے۔ دوسری بات محترم، کہ آپ نمائندہ تو اسٹاف کے ہیں، چھوٹے اسٹاف کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ اسٹاف کے لیے کھڑے ہونے کے بجائے، ان کے لیے احتجاج کرنے کے بجائے، ان کے لیے انتظامیہ کے آگے احتجاج کرنے کے بجائے آپ انتظامیہ کی فیور کر رہے ہیں۔ تو سی بی اے کا یہ کام نہیں ہے کہ انتظامیہ کی فیور کرے۔ جناب من، میرے محترم اور پیارے صدر صاحب، مجھے افسوس ہے کہ آپ اس سی بی اے میں بیٹھے ہوئے اس سی بی اے کے نمائندے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب آپ نے دوسرا سرٹیفکیٹ لیا 2 سال کا، تو اس میں آپ نے حلف بھی انتظامیہ سے لیا۔ تو مجھے سب سے بڑا محترم آپ پہ یہی اعتراض ہے کہ آپ انتظامیہ سے حلف یافتہ ہیں، تو آپ انتظامیہ کے خلاف بات کیسے کر سکتے ہیں اور اسٹاف کے حقوق کے لیے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ مجھ سے نہ پوچھیے گا، نہ مجھے کہیے گا، یہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، یہ آپ اپنے ضمیر سے سوال کریں کہ آیا یہ جو آپ کا عمل ہے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا ضمیر اس بات میں مطمئن ہے تو ہمیں آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اور اگر آپ کا ضمیر آپ کے اندر سے ملامت کرے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، تو پھر ذرا سوچ کے تنہائی میں اس پہ گواہی دینا کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ اسٹاف کے مخلص ہو یا کہ انتظامیہ کے۔ انتظامیہ سے آپ کا جوڑ بنتا ہی نہیں ہے۔ اور میرے محترم، میرے پیارے بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کے اور اسٹاف کے تمام کام حل ہو رہے ہیں۔ اگر اسٹاف کے معاملات اور کام حل ہو رہے ہوتے تو یہ واٹس ایپ گروپس میں میرے مختلف اسٹاف کی چیخ و پکار نہ ہوتی، اور فیاض شیخ اسٹاف کے لیے میدان میں نہ ہوتا۔ میں نے جتنے بھی مطالبات کیے اور گنوائے ہیں، ان میں سے ابھی تک ایک بھی آپ حل نہیں کروا سکے اور نہ حل ہوا ہے۔ تو محترم، یہاں میڈیا پہ بیٹھ کے بیان دینے سے بہتر ہے کہ آپ اسٹاف میں جائیں اور اسٹاف میں جا کے ان کے مسائل پوچھیں، اور اجتماعی جو مسائل ہیں اسٹاف کے وہ بھی جا کے دیکھیں کہ کیا کیا مسائل ہیں، اسٹاف کن کن تکالیف میں سے گزر رہا ہے۔ یہ آپ کی پوری سی بی اے کی ذمہ داری ہے۔ خدا را اپنی ذمہ داری کو نبھانا سیکھیں۔ آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں، آپ کو آپ کا یہ منصب اجازت نہیں دیتا کہ کسی اسٹاف کو بیجا الزامات لگا کے بدنام کرو، بلکہ آپ کا منصب آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اسٹاف کے کام کرو۔ جہاں جہاں اسٹاف کے مسئلے، مسائل، تکالیف اور ان کے جو کام نہیں ہو رہے، تو وہاں جا کے ان سے پوچھو اور انتظامیہ سے بات کرو، نہ کہ انتظامیہ کی فیور میں بیٹھ کے بیان بازیاں کرو۔ انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں، بات کریں گے، انتظامیہ سے بھی بات کریں گے، ہم اپنی پارٹی کی قیادت سے بھی بات کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اسٹاف کے کام کروائیں گے، اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہمارا مقصد بہت اعلیٰ، نیت صاف، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اگرچہ انتظامیہ ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیتی، تو ہم ایک پرامن احتجاج کرنے کا قانونی اور آئینی حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمیں مکمل حق ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، ہم اپنے حقوق کے لیے احتجاج کریں، اور ہم اپنے اس حق کو استعمال کریں گے اور لازمی کریں گے، کیونکہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، اور پاکستان کا آئین جو ہمیں حقوق دیتا ہے
ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں اور انتظامیہ کو بھی وہ تسلیم کرنے پڑیں گے۔ تو تمام دوستوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل بروز 22 ہم نے تمام دوستوں کی رائے اور ان کے متفقہ فیصلے کو عزت و احترام دیتے ہوئے اور اس کو قبول کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنا یہ کل 22 والا دھرنا کچھ دن کے لیے پوسٹ پون کرتے ہیں۔ تمام دوستوں کو اطلاع ہو کہ انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹ 29 تاریخ تک انشاءاللہ پھر سے دمادم مست کلندر ہوگا اور آپ کے حقوق آپ کی دہلیز پہ آپ کو ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ تمام دوست خوش ہوں گے اور اپنا خیال رکھیے، تمام اسٹاف اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔